الیکشن کمیشن کے فیصلے کا لدم، سپریم کورٹ نے اسپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالخالق اچکزئی کو بحال کر دیا۔ عدالت نے تمام امیدواروں کی رضامندی سے معاملہ دوبارہ الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا۔ 10 روز میں فیصلے کا حکم۔ پی ٹی آئی نے مریم نواز کے پولیس یونیفارم پہننے پر اعتراض کر دیا۔ یاسمین راشد کہتی ہیں مبارک ہو، وزیر اعلیٰ پولیس میں بھرتی ہو گئیں، اگر آپ بھرتی نہیں ہوئی تو یونیفارم پہننا جرم ہے، مریم نواز کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ملک بھر میں ایک بار پھر جان بچانے والی ادویات کی قلت پیدا ہو گئی۔ اسلام آباد اور گرد و نواح کے میڈیکل اسٹورز پر 30 اہم ادویات موجود نہیں۔ انسولین، انہیلرز اور نفسیاتی امراض کی ادویات مارکیٹ سے غائب۔ کراچی کی میڈیسن مارکیٹ میں 27 ادویات دستیاب نہیں۔ صوبائی ڈرگ انسپیکٹر کا انکشاف۔ کاشتکاروں کا محکمہ خوراک کے خلاف دھرنا۔ نوشہر و فیروز میں کراچی سے پنجاب جانے والی دونوں سڑکیں بند، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ فوڈ انسپیکٹرز نے گندم کا باردانہ بھاری رشوت لے کر مل مالکان کو بیچ دیا۔ پیارے بازیاب نہ ہوئے، ٹھل میں ورثہ کا احتجاج جاری۔ دوسرے روز بھی سندھ پنجاب قومی شاہراہ پر دھرنا۔ ایس ایس پی جیکو آباد نے دعویٰ کیا کہ خادم سرکی اور عامر سرکی کو جلد بازیاب کرا لیا جائے گا۔ اور اداکارہ مدیحہ رضوی کی طلاق کے بعد 1.5 برس بعد دوسری شادی۔ مصنف جنید علی پرویز سے نکاح کی تصدیق۔ تقریب میں قریبی رشتہ دار اور دونوں بیٹیاں بھی شریک ہوئیں۔ کراچی تجاوزات کا جنگل، مافیا بے قابو، سڑکوں اور چوراہوں پر ٹھیلے پتھاروں کی بھرمار، شہریوں کا پیدل چلنا بھی محال، ٹریفک کے بہاؤ میں بھی بڑی رکاوٹ۔ میئر کراچی کا ایکشن، ہفتہ وار انسداد تجاوزات آپریشن کرنے کا اعلان۔ ڈسٹرکٹ ساؤتھ ایم اے جنا روڈ پر گرینڈ آپریشن، صدر، لائٹ ہاؤس اور بولٹن مارکیٹ سے بھی تجاوزات کا صفایا ہوگا۔ سپریم کورٹ رجسٹری میں کراچی تجاوزات کیس کی سماعت کچھ دیر بعد چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ، میئر کراچی، چیف سیکرٹری اور دیگر طلب، متعلقہ حکام سے رپورٹس بھی مانگی گئی تھی۔ حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے کانٹریکٹ ملازمین کو برطرف کرنے کا کیس، درخواست گزاروں کے وکیل کی جانب سے اطمینان بخش جواب نہ ملنے پر عدالت برہم۔ چیف جسٹس بولے ملازمین کو صرف بٹھا کر تنخواہیں دی جا رہی ہیں، حکومت کے پاس کچھ کرنے کو 4 آنے نہیں ہیں، آئین کی دھجیاں اڑائیں گے تو ہم اجازت نہیں دیں گے۔ صوبے کے لوگوں کی بات کریں، انہیں مل کیا رہا ہے؟ سڑکیں، پانی، بجلی کیا مل رہا ہے؟ کیا سارا پیسہ تنخواہوں میں دیتے رہیں گے؟ لاہور میں بھی ٹریفک کے مسائل سر اٹھانے لگے۔ صبح کے اوقات میں ٹریفک جیم معمول بن گیا۔ اہلکاروں کی ٹریفک کنٹرول کرنے کے بجائے چالان کاٹنے میں دلچسپی، شہریوں کو مشکلات۔ راولپنڈی کے مختلف شاہراہوں اور مارکیٹس میں پارکنگ مافیا کا راج۔ اسلام آباد میں نان روٹی کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن معطل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضلعی انتظامیہ کا نان روٹی کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن 6 مئی تک معطل کیا۔ آئندہ سماعت پر فریقین کو تفصیلی جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ سرمایہ کاروں کی بے یقینی دور، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نئی بلندیوں کی جانب گامزن۔ کاروباری ہفتے کے چوتھے روز بھی تیزی کا رجحان، ابتدائی چند گھنٹے کے دوران 500 کے قریب اضافہ، انڈیکس میں 72,500 کی حد کے عبور کر گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں سزا کے خلاف بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی اپیلوں پر سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل ڈویژن بینچ سماعت کرے گا۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر جسٹس ریٹائرڈ حامد شاہ آج بھی دلائل دیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پنجاب پولیس کو شیر افضل مروت کی گرفتاری سے روک دیا۔ 10,000 روپے ضمانتی مچلکوں کے عوض 2 ہفتے کے لیے ضمانت منظور، عدالت کا متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت۔ جسٹس طارق محمود نے پوچھا، شیر افضل مروت صاحب کوئی علاقہ چھوڑا ہے جہاں آپ پر پرچہ نہیں ہوا؟
PTI रहनुमा बोले माई लॉर्ड पूरे मुल्क में पर्चे हो रहे हैं, कसूर में जलसा किया तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। अडियाला के कई बासी पता नहीं ताजिर किस से बात का कह रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली अनजान बन गए। भारत से तिजारती ताल्लुकात अस्तवार करने की हिमायत। मलिक मोहम्मद अहमद खान बोले जंग मसले का हल नहीं, बातचीत को फरोग देना चाहिए, मसला कश्मीर हल होना चाहिए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटीज़ की तश्कील पर मुज़ाकरात, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान आज फिर बैठक लगेगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने तमाम पार्टीज़ के चीफ 2 बजे बुला लिया। कायमा कमेटीज़ की तश्कील का फार्मूला तय पाने का इम्कान। सेनेट इजलास आज 17 निकात पर मुश्तमिल एजेंडा जारी। वजीर खजाना मिनी टैक्स लॉ पर तरमीमी बिल की कॉपी ऐवान में पेश करेंगे। नैब तरमीमी बिल 2023 भी ज़ेर बहस आने का इम्कान। इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 और ओवरसीज पाकिस्तानी प्रॉपर्टी बिल 2023 मुतारिफ कराए जाएंगे। क्रिमिनल लॉ तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 और निजकारी कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस भी पेश किया जाएगा। वफाकी हुकूमत का यूरिया खाद की कीमत और सप्लाई को मुस्तहकम करने का बड़ा फैसला। फर्टिलाइजर रिव्यू कमेटी ने खरीफ सीजन करने के लिए यूरिया खाद की दरामद की सिफारिश कर दी। वफाकी वजीर सनअत व पैदावार राना तनवीर कहते हैं किल्लत से बचने के लिए 2 लाख मैट्रिक टन यूरिया खाद फौरी दरामद की जाए, जिससे किसानों की पैदावारी सलाहियत में इजाफा और कीमत में नुमाया कमी आएगी। जान बचाने वाली अद्वियात की मुल्क भर में किल्लत। मुख्तलिफ इक़साम के इंसुलिन, इनहेलर्स, टेटनस के इंजेक्शन और नफसियाती अमराज की दवाएं मार्केट से गायब। सूबाई ड्रग इंस्पेक्टर के इंकशाफ ने किया कि 27 अहम अद्वियात मेडिकल स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं। सिंध भर में सर्वे का हुक्म दे दिया गया। लाहौर के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चौहंग में पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पुलिस वर्दी में मलबूस होकर परेड का मुआयना किया। आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली पुलिस अफसरान में इनामात भी तकसीम किए। बोली मेरे दिल में इंतकाम का जज्बा नहीं, मुआशरे में इंसाफ कायम करना ज़रूरी है। लाहौर हाईकोर्ट ने कसूर वीडियो स्कैंडल में उम्र कैद की सजा पाने वाले 2 मुल्जिमान को बरी कर दिया। हुसैन आमिर और फैजान मजीद की अपीलें मंजूर। थाना गंडा सिंह में 2015 में मुकदमा दर्ज किया गया था। रावलपिंडी की अडियाला रोड पर प्रॉपर्टी बिजनेस के नाम पर बड़ा स्कैंडल। गैर कानूनी स्कीम रॉडन इनक्लेव ने शहरियों से अरबों रुपए इकट्ठे कर लिए। RDA की वेबसाइट पर निजी हाउसिंग स्कीम रॉडन इनक्लेव के स्टेटस के मुताबिक सोसाइटी अभी तक गैर कानूनी है। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल। बलूचिस्तान में गवादर, केच, आबरान, चाकी, खारान, कल्लात, मस्तूम, झलमक्सी, नसीराबाद, डेरा बुगटी, लोरालई, किला सैफुल्ला और किला अब्दुल्ला में आज से मूसलाधार बारिश का इम्कान। बारिशों का सिलसिला 27 अप्रैल तक जारी रहेगा। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में भी आज से पीर तक बारिश, ज़ालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। सिंध में भी गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। आंधी और हल्की बारिश का इम्कान। अमरीका का अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने से साफ इनकार। वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की रिपोर्ट में कहा गया कि तालिबान ने ख़वातीन के काम, तालीम के हवाले से अपने अहकामात को तब्दील नहीं किया। कैदियों की 90% शरह सियासी लीडरान पर मुश्तमिल है। 2021 में अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने इंतशार और बदअमनी की सूरत हाल बर्पा कर दी है। मुल्क में दहशतगर्दी का माहौल कायम कर रखा है। लाहौर के इलाके सामनाबाद में खातून पर पुरअसरार तौर पर जाँ बहाक। 35 साला परवीन घर से नशा आवर गोलियां खाकर अस्पताल पहुंची। दौरान इलाज जाँबर न हो सकी। मामला खुदकुशी है या कुछ और, पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। घरेलू झगड़े पर भाई के हाथों बहन का कत्ल। आरिफ वाला की रुबीना अपने वालिदैन के घर आई हुई थी। भाई गुलजार ने झगड़े के दौरान गोली चला दी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला 6 बच्चों की मां थी।
غزہ میں اسرائیلی فوج کی بربریت، 24 گھنٹوں میں مزید 79 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 34,262 تک پہنچ گئی۔ شمالی غزہ میں بھی اسرائیلی فوج کے چھاپے، فلسطینیوں کو فوری علاقہ خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ زمینی کارروائی کے لیے تیاریاں، قابض فوج جنگی کابینہ کے اشارے کی منتظر۔ اسرائیل کا رفح میں زمینی آپریشن کے لیے پیش قدمی کا دعویٰ، النصر اسپتال سے اجتماعی قبروں سے لاشوں کی تلاش کا سلسلہ جاری۔ اقوام متحدہ کے بعد یورپی یونین کا بھی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ۔ امریکی جامعات میں آزاد فلسطین کے لیے احتجاج کا سلسلہ مزید پھیل گیا، تحریک زور پکڑنے لگی۔ احتجاج میں یہودی طلبہ بھی شریک۔ کولمبیا کے بعد برکلے یونیورسٹی میں بھی احتجاجی کیمپ لگ گئے۔ یونیورسٹی آف ٹیکساس میں پولیس نے متعدد طلبہ کو گرفتار کر لیا۔ کیلیفورنیا میں بھی طلبہ سڑکوں پر۔ نیو یارک اور ہارورڈ جامعات میں بھی احتجاج کے دوران متعدد طلبہ گرفتار۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں روس نے خلا میں ہتھیاروں کی دوڑ روکنے کی قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ قرارداد امریکہ اور جاپان کی جانب سے پیش کی گئی تھی۔ قرارداد کے حق میں 13 ووٹ آئے۔ چین نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ امریکی مندوب کا روس پر حقائق چھپانے کا الزام، روسی سفیر نے الزام مسترد کر دیا۔ امریکی انتخابات میں مداخلت پر سابق صدر ٹرمپ کے 18 ساتھیوں پر فرد جرم عائد۔ ملزمان میں ٹرمپ کے سابق مشیر روڈی گولانی اور وائٹ ہاؤس کے سابق چیف آف اسٹاف مارک میڈوز شامل۔ ریاست ایریزونا میں جیوری نے ملزمان کو انتخابی نتائج کو پلٹانے کی کوششوں کا مرتکب قرار دے دیا۔ پاک نیوزی لینڈ T20 سیریز آج لاہور میں میدان لگے گا۔ دونوں ٹیمیں چوتھے میچ میں مد مقابل ہوں گی۔ شاہین سیریز بچانے کے لیے پرعزم، کیویز بھی سرخرو ہونے کے لیے پرجوش۔ سیریز کا ایک میچ بارش کی نظر، 1-1 دونوں ٹیموں کے نام رہا۔ ویسٹ انڈیز ویمن کرکٹ ٹیم کے خلاف پاکستانی ویمن ٹیم کی مایوس کن کارکردگی، چیئرمین PCB محسن نقوی کا ایکشن۔ ویمن کرکٹ ٹیم کی سلیکشن کمیٹی کو تحلیل کر دیا، 7 رکنی نئی سلیکشن کمیٹی تشکیل۔ سابق کرکٹرز عبدالرزاق، اسد شفیق، سابق ویمن کرکٹرز اسماویہ اقبال، مارینا اقبال شامل۔ ICC T20 ورلڈ کپ کی ٹرافی آج پاکستان پہنچائی جائے گی۔ ٹرافی 3 روزہ دورے پر اسلام آباد لائی جائے گی۔ ٹرافی کو ایبٹ آباد اور لاہور بھی لایا جائے گا۔ ہفتے کے روز پاک کیوی میچ کے دوران ٹرافی قذافی اسٹیڈیم میں موجود رہے گی۔